عثمان صاحب MLA کوچہ دامن تھوڑا سا ایڈریس کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے قائد اعظم کی نگرانی میں یہاں سے دھرنا استھل کی طرف روانہ ہوں گے. عبدالرحمان صاحب MLA کوچہ دامن. علی گڑھ یونیورسٹی کی ساکھ کشن گنج کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے آج کے اس احتجاجی دھرنا میں آئے ہوئے صوبے کے مختلف مقامات سے، مختلف ضلعوں سے، سیمانچل کے کونے کونے سے اور دیناجپور کے ایک بڑے حصے سے آئے ہوئے میرے سبھی انقلابی نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، طلبہ، دانشوروں، بزرگوں اور اس تحریک میں کلیدی رول ادا کرنے والے جناب مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب، میرے بھائی جناب جاوید آزاد صاحب، جناب بھائی وکٹر صاحب، جناب بھائی غلام ربانی صاحب، جناب بھائی توصیف عالم صاحب اور سبھی ساتھیوں. بچوں، اس وقت میں نوجوانوں سے صرف 2-3 باتیں کہہ کے گزر جاؤں گا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں آپ کو کن الفاظ سے مبارکباد دوں. سچ یہ ہے کہ میں الفاظ کے سمندر میں غوطہ لگا کے بھی آپ کے لیے جتنے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں اس کو تلاش کر کے بھی لاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آسمان کے تارے توڑ کر اگر آپ کے پاؤں میں لا کر رکھ دوں تو وہ بھی کم ہوگا جس کا آپ لوگوں نے سپورٹ دیا. میرے نوجوانوں، اس وقت پورے ہندوستان کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہے اور میں یقین دلا سکتا ہوں کہ کشن گنج کی دھرتی نے بھی اور کشن گنج کے آسمان نے بھی کبھی انسانوں کا یہ طوفان نہیں دیکھا ہے، اور اتنا پاکیزہ طوفان جو تعلیم کے نام پر اٹھا ہو ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے. اور ہم آپ کو ہی نہیں بلکہ ان ماؤں کو بھی سلام کرنا چاہتے ہیں جن ماؤں نے گھروں میں آج روزے رکھ کر آپ کو یہاں بھیجنے کا کام کیا ہے. ان ماؤں کو آداب اور پرنام نمسکار کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپواس رکھ کر آپ کو بھیجنے کا کام کیا ہے. ہم پیتامل ان بزرگوں کو بھی پرنام کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے مندر میں بیٹھ کر اپنے سنتانوں کے اجول بھوش کے لیے ایشور سے پرارتھنا کے لیے اپنے آپ کو بیٹھا دیا ہے. میں ان بزرگوں کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں جو مسجدوں میں بیٹھ کر اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیمی آزادی کے لیے رب بھی سلام کرنا چاہتا ہوں. جن لوگوں کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے لیکن اپنے معصوم بچوں کے تقدیر کے خاطر سارا کام چھوڑ کر آج یہاں آ گئے ہیں. میرے بھائیوں، اس وقت میں صرف 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. عزیز نوجوانوں، ہم لوگوں نے گلی گلی کوچا کوچا پھر کر ہم لوگوں نے لوگوں کو جو آپ کا درد تھا بتانے کا کام کیا ہے، اور سب آپ ہوش مند نوجوان ہیں، اس حقیقت کو پوری طرح سے جانتے ہیں. ہم لوگ تقریر وہاں کریں گے. صرف 2-3 بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ لوگ نکلیں گے پورے ڈسپلین کا مظاہرہ کریں، اور ایک شخص جو دوسروں کو دانت صاف رکھنے کی بات کرتا ہو، مسواک پہلے ان کو پکڑ لینا چاہیے. اور اگر خود مسواک نہ پکڑے گا اور دوسروں کو دانت صاف رکھنے کی بات کہے گا تو اس کی دعوت کو کوئی نہیں سنے گا. میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ ہیں جو ڈائس سے لوگوں کو نیچے جانے کی بات تو خود کرتے ہیں لیکن اپنے سے نہیں جا پاتے ہیں. اگر یہ تحریک کا مزاج ہوگا تو آپ کو نقصان ہوگا. ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ہماری پیشانی پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس میں علی گڑھ کی شرافت لکھی ہوئی ہے، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کے شرافت کا حصہ ہے. اور ہاں، اس کی سرخی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سبھاش چندر بوس کا انقلاب چھپا ہوا ہے. اور اس بات کو بھی خیال میں رکھیے گا کہ یہ سفید پٹی ہمیں گاندھی کے امن کا بھی پیغام دے رہا ہے. ہم پرامن لڑائی لڑیں گے، مولانا آزاد کی شرافت کا خیال رکھیں گے، اور وقت پڑے گا جب انشاءاللہ تو وہ وقت بھی شاید آ جائے تو پھر سبھاش چندر بوس کے جوش اور جذبے کا بھی مظاہرہ کریں گے، لیکن ہم قدم قدم پر اپنا کام کریں گے. اس وقت ہماری جو لڑائی ہے یہ پرامن لڑائی ہے اور کسی سیاسی مفاد کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. آئیے ہمارے درمیان میں بچوں اس وقت ہندوستان کے اس حصے میں کئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، کئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. آئیے کئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں، آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا ہر سیاسی پارٹی کے الگ الگ جھنڈے ہوتے ہیں، لیکن مبارکباد دیجیے اپنے سیاسی رہنماؤں کو کہ سارے لوگوں نے، چاہے جاوید بھائی ہو، توصیف بھائی ہو، مولانا ہو، یہ خادم ہو، ہم لوگ الگ الگ پارٹی کے لوگ ہیں. بنگال کے نیتا لوگ الگ الگ پارٹی کے لوگ ہیں، کبھی ایک میٹنگ میں ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن تعلیم کے نام پر سارے لوگوں نے ایک جھنڈا علی گڑھ کا اٹھا لیا، اپنا جھنڈا نکال دیا. اور یہ پہلا واقعہ ہے یہاں کا
کہ देवबंदी हो या बरेली, अहले हदीस के आलिम हो या दूसरे, अलग अलग रंग की शेरवानी, अलग अलग रंग की टोपी, ईदगाह है जिनकी अलग, मस्जिद है जिनकी अलग, लेकिन सारे लोगों ने इन तमाम तर दूरियों को मिटाकर तालीम के नाम पर एक जगह बैठकर गवारा कर दिया है। यही नहीं बल्कि हिंदू हो या मुसलमान, अपनी प्रार्थनाएं और अपनी इबादत की सभाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन टीका हो या टोपी, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए सब लोग आज अग्रसर होकर एक साथ हो गए हैं। इसलिए बच्चों पूरे तौर पर यहां से निकलेंगे, हम लोग डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे। अभी हमारी भाई तौसीफ साहब ने, जावेद साहब ने आपको जो नसीहतें की है उन पर भी अमल कीजिएगा। बंगाल की तरफ से भी हम लोग को सड़क रोकने की खबरें आ रही है और दोनों जगह के एसपी से हम लोगों ने बात किया है, अगर वो रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो उनके बाद ये एसपी और ये डीएम कान खोल कर सुन लें कि रास्ते तुम बंद करने के लिए अगर आवाम के रास्ते बंद कर रहे हो तो तुम्हारे ऑफिस का दरवाजा बंद फिर कल से हो जाएगा। हम पुरअमन लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हमारी शरीफ माओ ने हमें जन्म दिया है। मेरा हाथ सलाम के लिए 100 बार उठता है, जब मुसीबत पड़ती है तो एक बार तमाचा के लिए भी उठ सकता है। लेकिन फिर भी नौजवानों, मैं एक बात कहूंगा कि आज हमने कस्में खा ली है कि हम अलीगढ़ के सर सैयद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कौन सर सैयद के बारे में अभी अब अफान फारूकी बता रहे थे कि सर सैयद पर लोगों ने थूक दिया, थूक पूछकर सर सैयद ने फिर से अलीगढ़ का चंदा मांग लिया। लोगों ने जूते फेंक दिए सर सैयद पर, जूतों को दामन में समेट लिया, उसकी मुरम्मती करके बेच के अपने अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी है। आज अगर हमें कोई गालियां भी देगा तो उनकी गालियों के बदले हम उसको सलाम करेंगे, गाली नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे। और आप जो ये कह रहे हैं कि जदयू और भाजपा के, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं जदयू और भाजपा के 90% लोग आपके साथ हैं। बहुत सारे जदयू के नेता का हाल आज ये हो गया है कि उनकी औरतों ने घर में उनका खाना बंद कर दिया है कि अलीगढ़ के मामले में तो इंसाफ कर घर में खाना नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, उनके बच्चे आज उनको मजबूर कर दिए हैं। चुनांचे आप देखेंगे कि जो उसमें से संजीदा किस्म के लोग हैं वो चुप हो गए हैं। 2-4 बच्चे जो हमारे तौसीफ भाई अक्सर कहते हैं, अगर जहां नवाब सिराजुद्दौला होता है वहां बस्ती में एक मीर जाफर भी होता है, उसको कैसे रोक दीजिएगा? उसकी परवाह मत कीजिए। हाथी बारात चले या जंग के मैदान में चले, छोटे छोटे 4 पाए जानवर वो भूखते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि बाजार की तरफ या जंग की तरफ जा रहा है। उनकी परवाह मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।